الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر۔ محترم سامعین، ذی الحجہ کی آمد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی منشا کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں کہ جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور مختلف اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مبارک مواقع میں سے ایک موقع عشرہ ذو الحجہ کا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر آیت نمبر 1-2۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم باری تعالیٰ کسی بھی عظمت والی شے کی قسم ہی کھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کرے اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 59 میں، اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بھی ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے اور ان سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عشرہ ذو الحجہ کے فضائل دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں عشرہ ذو الحجہ کے فضائل کیا بیان ہوئے ہیں، تاکہ ہم اس عشرے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ اس عشرے کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے تمام ایام میں یہ ایام افضل ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشرہ ذو الحجہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ سے استفسار کیا گیا کہ اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو شہید ہو جائے۔ ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل صالح کے لیے ایام یعنی ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے، تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرے میں کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ پوچھا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی۔ اس حدیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس عشرے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے۔ یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس بنا پر اگر ایام عشرہ ذوالحجہ میں سے کسی دن کو کوئی فضیلت نہ ہوتی تو بھی صرف یوم عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا۔ تیسری فضیلت اس عشرے کی یہ ہے کہ انہی ایام میں یوم نحر بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یوم نحر قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر یعنی 10 ذوالحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ اس کو ابو داؤد و نسائی رحم اللہ علیہ مجمعین نے روایت کیا ہے۔ اس عشرے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ان ایام میں متعدد اہم ترین عبادتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں اسی طرح جمع نہیں ہوتی۔ تو یہ چند اس عشرے کی فضیلتیں اور خصوصیات تھی۔ الحمدللہ ذوالحجہ کا مہینہ آنے ہی والا ہے، اس کی آمد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے سے، اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا و مناجات کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور دنیا کے یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ درست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عشرے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ اپنے فضل خاص سے دنیا میں جو کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو دور فرمائے اور تمام انسانوں کو امن اور شانتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔